اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ اسٹوڈینٹس، پہلے ہم نے اسلام کا جو ہے وہ نظریہ تعلیم جو ہے وہ پڑھا تھا۔ آج ہم تعلیم کے جو اسلامی اصول ہیں وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تعلیم کے اسلامی اصول تو بہت سارے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ اسلامی اصولوں کی بنا پر جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے جو کچھ پوائنٹس ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہے تصور علم۔ اسلام نے جو ہے علم کا جو تصور دیا ہے اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ علم کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علم کا سرچشمہ ہے، ٹھیک ہے؟ علم جو ہے اشیاء کا علم، یعنی چیزوں کا علم، اشیاء چیزوں کو کہتے ہیں۔ چیزوں کا جو علم ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، مطلب کہ اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز کا علم دیا ہے اور انسان کی ہدایت کا علم بھی اسی کی طرف سے ہے۔ حواس اور عقل اور تجربہ جو ہے بڑے اہم ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے، لیکن وہی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ سب سے اہم جو ہے، سب سے بڑا جو ہے وہ وہی ہے۔ ویسے تو حواس اور عقل اور تجربے سے ہم لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ نیز یہ کہ علم کا تعلق جو ہے صرف ضروریات زندگی ہی سے نہیں، مقاصد زندگی سے بھی ہے۔ زندگی کے مقاصد بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ضروریات کو زندگی کے مقاصد کے تحت ہونا چاہیے۔ یہی وہ تصور ہے جس سے ہمارے نظام تعلیم کا پورا مزاج بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے ہے کہ اسلام نے علم کا جو تصور دیا ہے اس میں علم اور تربیت جو ہے دونوں کو یکساں اہمیت دی گئی ہے اور ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیم، کتاب اور حکمت اور تزکیہ نفس دونوں کا ساتھ ساتھ انجام دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھا تصور علم۔ آگے آ جاتا ہے مقصد تعلیم۔ تعلیم بجائے خود منزل نہیں، منزل کے حصول کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ مطلب کہ ہم نے کسی منزل کو پانا ہے، کسی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تعلیم حاصل کرنی ضروری ہوگی۔ ہم پڑھے لکھے ہوں گے تو ہمیں ایک سیکوینس کا پتہ چلے گا کہ ہم نے کس منزل کو جانا ہے اور کون سی منزل چوز کرنی ہے اور کیسے کیسے جانا ہے۔ ہمیں منزل کا پتہ ہونا چاہیے، وہ اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے تو ہی ہمیں پتہ ہوگا، ویسے ہمیں نہیں پتہ ہوگا۔ اچھا، تعلیم کی روح یہ ہے کہ وہ مذہبی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کتنی اچھی بات ہے کہ تعلیم کی روح یہ ہے کہ وہ مذہبی ہو۔ ہمیں ہمارے مذہب سے جو ہے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہمیں نصاب جو ہے وہ ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے، ہمیں اپنی اسلامی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے۔ اقبال کا بھی یہی تھا خیال کہ اسلام ہماری زندگی اور تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے، اسلام کی طرف زیادہ فوکس ہونا چاہیے، اسلام کے مطابق جو ہے وہ ہماری زندگی جو ہے اسلام کے مطابق ہمیں گزارنی چاہیے۔ اسلام جو ہے وہ ہماری زندگی اور تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے۔ انہوں نے خواجہ غلام السیدین کو ایک خط میں لکھا تھا کہ علم سے میری مراد وہ علم ہے جس کا دار و مدار حواس پر ہو۔ عام طور پر میں نے علم کا لفظ انہی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس علم سے وہ طبعی قوت ہاتھ آتی ہے جس کو دین کے ماتحت رہنا چاہیے۔ اگر یہ دین کے تحت نہ رہے تو محض شیطانیت ہے، مطلب ہم دین کے تحت جو کام نہیں کریں گے، اسلام کے مطابق ہم اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو شیطان تو پہلے ہی یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اسلام کے سنوں کے مطابق ہم اپنی زندگی بھی نہ گزاریں، تو وہ سب کچھ جو ہے اس کے سمجھے کہ ہم نے یہ شیطانیت ہی ہے جو ہم اسلام سے ہٹ کر جو بھی کام کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ علم کو مسلمان کرے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ ابو لہب حیدر قرار بن جائے یا یوں کہیے کہ اس کی قوت دین کے تابع ہو جائے تو انسان کے لیے سراپا رحمت ہے، ٹھیک ہے؟ بس تعلیم کا اولین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ طلباء میں ان کے مذہب اور زندگی کے بارے میں ان کے نظریے کی سمجھ اور شعور پیدا کرے۔ ہمارا جو مذہب ہے نا، اسلام جو ہے ہمارا دین ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند بنا دیں، آمین۔ آگے ہے کہ قرآن پاک میں بھی فرمان ہے کہ اہل علم جو ہیں حق اور سچائی کے گواہ ہیں۔ اہل علم کس کے گواہ ہیں؟ حق اور سچائی کے گواہ ہیں۔ وہ تعلیم جس کا مقصد اہل علم پیدا کرنا ہو، اسے بنیادی طور پر اسلام کا علم پیش نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ خدا خود شاہد ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور صاحبان علم بھی اس حقیقت کے شاہد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے درجہ نبوت کے قریب تر اہل علم اور اہل جہاد ہیں۔ اہل علم اس وجہ سے کہ انہوں نے لوگوں کو وہ باتیں بتائیں جو رسول لائے تھے، اور اہل جہاد اس وجہ سے کہ انہوں نے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت پر اپنی تلواروں سے جہاد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل علم جو ہیں ان کا درجہ نبوت کے قریب تر ہے اہل علم۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پڑھے لکھے اور جو ہیں ان پڑھ جو ہیں ان میں فرق ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ، تو پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل علم کا جو مرتبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں انبیاء کا وارث اور جانشین قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اہل علم کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ اہل علم کا مرتبہ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے انہیں انبیاء کا وارث اور جانشین قرار دیا ہے۔ جو کوئی حصول علم کی غرض سے راستہ طے کرے تو خدا اس کے سبب اسے جنت کی ایک راہ دکھاتا ہے۔ تو فرشتے جو ہیں طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جب طالب علم جو ہے جس راہ سے وہ چل کر آتے ہیں اتنے راہ ہی اس کو ثواب ملتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو جو ہے یقیناً پھر عالم کے لیے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ مغفرت فرماتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندہ کرے گا اور اس میں علماء کو ممتاز کرے گا، اور فرمائے گا کہ اے پڑھے لکھے لوگوں، میں نے اپنا علم تمہارے اندر اس لیے نہیں رکھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، جاؤ تم سب کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، یہ اہل علم کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جاؤ میں نے تم سب کی مغفرت کر دی۔ عالم کہتے ہی پڑھے لکھے لوگوں کو ہیں، چاہے اس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہو، یا حدیث کی حاصل کی ہو، یا فقہ کی حاصل کی ہو، یا کلام کی حاصل کی ہو، سائنس کی ڈگری لے چاہے وہ آرٹس کی لو، ساری ڈگریاں جو بھی وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں سارے کے سارے جو ہیں اس کی پڑھائی کا مقصد جو ہے وہ نیک ہونا چاہیے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں اپنے اخلاق کو بھی اچھا رکھنا چاہیے کہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا مشن ہے جس کے لیے انبیاء کرام بھیجے گئے؟ ایک ایسا مشن جو علم والوں کو مقام نبوت سے قریب کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ خدا وہی تو ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو اس کے سامنے آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے۔ اس سے پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا تھے۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان مطلب عدل نازل کی تاکہ لوگ اعتدال پر قائم رہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتا ہے انفرادیت اور اجتماعیت میں توازن، ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تعلیم کا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ طالب علم کی انفرادیت کی نشو و نما کو کیا اہمیت دی جائے۔ اسلام کی ایک منفرد خصوصیت یہ بھی ہے
کہ وہ انفرادیت اور اجتماعیت میں ایک توازن پیدا کرتا ہے۔ اسلام فرد کی اپنی ذاتی شخصیت میں یقین رکھتا ہے اور ذاتی طور پر ہی ہر ایک کو خدا کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ ٹھہراتا ہے۔ اسلام فرد کے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے اور کسی کو ان میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، جس طرح کہ ہم نے اعمال کیے ہوں گے اسی طرح کا ہمیں نتیجہ ملے گا نا۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے کہ ہمیں جنت ملے گی، اگر ہم نے برے اعمال کیے ہوں گے تو ہمیں دوزخ ملے گی۔ استغفر اللہ، اللہ پاک ہمیں دوزخ سے پناہ دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام جو ہے وہ ایک طالب علم کی انفرادی شخصیت کو نشو اور ارتقاء دینا چاہتا ہے اور اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف اسے معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ اجتماعی زندگی کی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے انجام دے سکے، ٹھیک ہے۔ آگے جاتے ہیں کہ علم کی وحدت اور ہم آہنگی۔ تعلیم کا ایک اور اصول یہ ہے کہ طالب علم کو متوازن اور ہم آہنگ تعلیم حاصل ہو۔ اس میں اتنی قابلیت پیدا ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کی طرح طرح کی رنگینیوں کے درمیان زندگی اور کائنات کی وحدت کو دیکھ سکے۔ اسلام درمیانی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے اور اس کا نصب العین متوازن شخصیت کی تعمیر اور اسے ترقی دینا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فکر اور عمل کا توازن نبوت کی خصوصیت میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حقیقت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو علم کی تلاش میں مصروف ہر فرد کا ذہن بنائے گی اور اس کا سوچنے کا انداز جو ہے وہ طے کرے گی، خواہ ان کے حصول علم کا میدان کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تھا علم کی وحدت اور ہم آہنگی۔ آگے آ جاتے ہیں تعمیر کردار۔ تعلیم میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ طالب علم کے کردار کی صورت گری کو حاصل ہونی چاہیے۔ تعلیم جب تک اچھے کردار کی تعمیر نہ کرے گی اپنا حقیقی مقصد کبھی حاصل نہ کر پائے گی۔ اسلام میں نیک اعمال اولین اہمیت رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایمان اور عمل صالح کی بیک وقت تلقین کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی مشن میں تزکیہ یعنی انسانی زندگی اور روح کی پاکیزگی شامل ہے اور اسے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے۔ کردار کے بنیادی رجحانات کی اساس زندگی کے ابتدائی دور ہی میں پڑ جاتی ہے، اور اسکول اور کالج ایک انسان کے کردار کی تعمیر میں اہم حصہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کام جو ہے تعلیم کا ہے کہ وہ انسانی کردار کو ایک خاص شکل میں ڈال دے، ٹھیک ہے۔ آگے امام غزالی لکھتے ہیں تعلیم کے بارے میں کہ تعلیم کا مقصد یہی نہیں ہونا چاہیے کہ نوجوان ذہن کے علم کی پیاس بجھا دے، بلکہ اس کے ساتھ ہی اسے اخلاقی کردار اور اجتماعی زندگی کے اوصاف نکھارنے کا احساس بھی پیدا کرنا چاہیے۔ ہمارے سامنے انسانی زندگی کا مثالی نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تعلیم کے تمام مراحل پر طلباء کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی مثالی زندگیاں ہیں جو پڑھائی جانی چاہیے۔ مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جو ہے کتاب وہ ہمیں پڑھنی چاہیے، ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں صحابہ کرام کی جو مثالی زندگیاں ہیں وہ ہمیں پڑھنی چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے۔
استاد کو خود اپنی زندگی اور اپنے کردار اور عمل سے طالب علم میں ایک نئی زندگی اختیار کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اور درس گاہوں کا ماحول بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں مددگار ہو سکے۔ آگے جاتے ہیں تکمیل حیات۔ اسلام زندگی اور اس کی خوشیوں کو چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ وہ ان کو مکمل کر دینے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری تعلیم کو ہمارے نوجوانوں کی زندگی اور اس کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ انہیں زندگی گزارنے کے طریقوں کی تربیت دینی چاہیے، معاشرے کی طرح طرح کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل بنانا چاہیے۔ قرآن پاک جو ہے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے بہترین حصول کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کو سختی سے خبردار کیا گیا ہے جو اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے سے انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے محمد، ان سے کہو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ اسلام کا رویہ اس قرآنی آیت سے بالکل ظاہر ہے۔ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، مطلب حد سے نہ بڑھو۔ اسلام کی نظر میں انسانی محنت اور مشقت نہایت ہی قابل قدر ہے۔ اسلام ہر فرد کو اپنی روزی خود کمانے کے قابل بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان مقاصد جو ہیں ہم نے پڑھے ہیں، تکمیل حیات ہے، علم کی وحدت اور ہم آہنگی ہے، تعمیر کردار ہے، یہ تعلیم انفرادیت اور اجتماعیت میں توازن ہے۔ یہ جو ہم نے اسلام کے اسلامی اصول پڑھے ہیں، ان مقاصد سے ہم آہنگ نظام تعلیم اسلامی روایت اور تصورات کا ترجمان ہوتا ہے اور انسانوں کے لیے رحمت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس تعلیم جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔